اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ زمانہ قدیم میں بچوں کے خصیے کیوں نکال دیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے آختہ کاری یعنی کاسٹریشن اور کیسٹریٹو یعنی کہ وہ مرد جس کو بچپن میں اس لیے نامرد بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ عورتوں کی طرح یا مرد اور عورتوں سے زیادہ خوبصورت، باریک، اونچی سر یا ایک عجیب منفرد آواز نکالی جا سکے، یعنی کہ مصنوعی طور پر ایک منفرد گلوکار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آختہ کاری یا خصیوں کو نکال دینا کاسٹریشن ایک ایسا عمل ہے جس میں مرد کے خصیوں کو نکال دیا جاتا تھا۔ اب یہ عمل مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جراحی کے علاوہ کیمیائی عوامل سے بھی آختہ کاری کاسٹریشن کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ آختہ کاری کے حوالے سے تاریخ میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معلوم نہیں کہ آختہ کاری کاسٹریشن پہلی بار کب اور کہاں پر کیا گیا تھا، لیکن اس بات کے شواہد موجود ہے کہ اس کا رواج 4000 قبل مسیح بھی موجود تھا، یا بعض محققین کے مطابق 16ویں صدی کے آخر سے اٹلی میں یہ رواج یا طریقہ شروع ہو گیا تھا، اور 9 سال سے 12 سال کے درمیان بچوں کے خصیوں یعنی ٹیسٹس کو آختہ کاری کے ذریعے نکال دیا جاتا، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ ان کی آواز کو مرد یا عورت سے منفرد، خوبصورت، باکمال اور اونچی سر والی بنائی جا سکے۔ آختہ کاری کاسٹریشن کو قدیم زمانے میں سزا کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آختہ کاری کی بہت طویل تاریخ موجود ہے، بلکہ مغربی تاریخ میں خواجہ سراغ گلوکار بازنطینی سلطنت کے ابتدائی دنوں سے ہی موجود تھے اور 9ویں صدی تک یہ مشہور تھے۔ آختہ کاری 16ویں صدی کے وسط میں اٹلی میں یہ طریقہ یا رواج شروع ہو گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے بلوغت سے پہلے یعنی کہ 9 سال کے بچے کا انتخاب کیا جاتا تھا، یا 12 سال سے کم بچے کا، لیکن زیادہ تر 9 سال کے بچے کا ہی انتخاب کیا جاتا تھا۔ آختہ کاری یعنی کہ بچے کے خصیوں کو جراحی کے ذریعے نکال دیا جاتا تھا، جو کہ واقعی بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ خصیوں کو نرم کرنے کے لیے بچوں کو گرم پانی میں رکھا جاتا جس سے وہ نرم پڑ جاتے۔ بے ہوشی کے بعد عمل جراحی کے ذریعے خصیوں کو نکال دیا جاتا، اور ایسا کرنے سے بچے کے اندر مرد بننے کی صلاحیت یعنی کہ مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹروجن نامی ہارمون کے بننے کا عمل رک جاتا، جس کی وجہ سے ان بچوں کی جسامت میں مختلف تبدیلیاں پیدا ہو جاتی، یعنی ان کی ہڈیاں جو ہے نرم، جسم پر بالوں کا نہ ہونا، ان کی جسامت نازک، گردن اونچی، جسم کا اتار چڑھاؤ کسی حسین ملکہ کی طرح، سینہ چوڑا، آواز عورتوں والی، اس سے منفرد، خوبصورت، باریک اور اونچی سر والی بن جاتی۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان مردانہ ہارمون کے نہ بننے کی وجہ سے ان بچوں کی آواز کی نالی ووکل کارڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ان بچوں کی آواز مردوں کی طرح نہ عورتوں کی طرح بلکہ اس کے درمیان ایک خوبصورت منفرد آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ ان بچوں کی زندگی پر کافی منفی اثرات پڑ جاتے۔ یہ لوگ جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے، بلکہ کسی زمانے میں اچھی خاصی شہرت کے باوجود یہ لوگ تضحیک کا شکار ہوتے، خود کو کمتر سمجھتے۔ مصنوعی طور پر ایک منفرد اور باکمال گلوکار پیدا کرنے کے لیے ان بچوں کو آختہ کاری کاسٹریشن کے بعد سالوں سال گانے کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ بچہ بہترین اور منفرد گلوکار بن سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اٹلی یعنی کہ اطالوی تھا جو 16ویں صدی کے وسط میں شروع ہوا تھا، اور یہ اس لیے بھی کیا جانے لگا کہ یہ لوگ چرچ میں اپنی رسومات پورا کرنے کے لیے ان کو تیار کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کو سٹیج پر یا سرعام کسی محفل میں گانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ان منفرد گلوکاروں کسٹریٹو کو مصنوعی طور پر پیدا کیا جانا لگے تھے۔ یہ گلوکار پوری زندگی یہ خدمات سر انجام دیتے رہے، بلکہ کچھ لوگوں کو سالوں سال گانے کی مشقیں کرائی جاتی تھی جس سے ان کو گانے میں مہارت حاصل ہو جاتی تھی، اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے گائک بن جاتے تھے جس کے مقابلے میں کوئی آواز موجود نہ ہوتی۔ 18ویں صدی کے آخر تک سماجی رویوں میں کافی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھی۔ 1870 میں اس عمل کو باضابطہ طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ نئی اطالوی ریاست نے فرانسیسی قانونی ضابطہ اپنا لیا تھا جس میں واضح طور پر اس طرح کے ظالمانہ طریقہ یا رواج سے منع کیا گیا تھا۔ آخری سسٹائن کیسٹریٹو الجینڈرو مسچی تھا جو 1858 میں پیدا ہوا اور 1913 میں ریٹائر اور 1922 میں انتقال کر گیا تھا۔